السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال تعالى في مقام آخر: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جن حضرات کے پاس موبائل ہیں، اسٹیج میں ہو کے سامعین میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش نہیں، حکم ہے کہ وہ یا تو آف کر دے یا نہیں تو کم سے کم سائلنٹ موڈ پہ ڈال دے، کیونکہ یہ وہ بچہ ہے جس کے رونے کا کوئی وقت طے نہیں ہے۔ سب سے پہلے آج کے اس اجلاس کے منتظمین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اجلاس میں ہمارے اس علاقے کے غیر مسلم بھائیوں کو بھی شریک کیا، جس کی اس وقت ساری دنیا میں، عموماً ہندوستان میں خصوصاً سخت ضرورت ہے۔
اس قسم کے ہمارے اجلاس ہوتے رہے کہ ان کے جلسوں میں ہماری شرکت اور ہمارے جلسوں میں ان کی شرکت اگر ہوتی رہی، سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے بھوگنے والوں کی آواز بند ہو جائے گی۔ اور یہ بات سمجھئے، ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ مجھے زیادہ کنڑ نہیں آتی، ورنہ ان کی خدمت میں ان باتوں کا ترجمہ کرتا، جلسے کے بعد یا نہیں تو کان میں ہلکا سا بولتے۔ کتے دو قسم کے ہیں۔ کتے، ارے بولو ڈرو نکو۔ ایک کتے وہ ہیں جو گلیوں میں بھونکتے ہیں، اور ایک کتے وہ ہیں جو اسٹیجوں میں بھونکتے ہیں۔ گلیوں میں جو کتے بھونکتے ہیں ان سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اسٹیجوں میں کچھ لوگ بھونکتے ہیں۔ ذرا ایک کو کم کر ڈالو، خالی ایک کو، بس۔ اس وقت ہمارے ملک کو، بھارت کو، انڈیا کو، ہندوستان کو مال کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، چاندی کی ضرورت نہیں، 10 وقت روٹی کی ضرورت نہیں، روزانہ 10 لیٹر پانی کی ضرورت نہیں، بہترین راستوں کی ضرورت نہیں، بہترین بسز اور ٹرینز کی ضرورت نہیں، انکل کے 2500 روپے کی فلائٹ کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ملک کو اگر اس وقت ضرورت ہے تو پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، مان کی ضرورت ہے، مریادہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت یہ چیز کی بہت کمی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ نہیں تھی، کچھ لوگوں نے اسے ختم کر دیا اور اب بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف ان لوگوں کی وہ کوشش ہے تو دوسری طرف ہماری اور ان جیسے لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم پیار کو، اتحاد کو، اتفاق کو، محبت کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ان کے ختم ہونے کے لیے کرونا کی بھی ضرورت نہیں، بغیر کرونا کے ختم ہو جائے۔ تو غرض میرے دوستو، اس قسم کے جلسوں کی ضرورت ہے۔ میں حضرات علماء سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے کوئی چھوٹے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے علاقے کے ہمارے ان بھائیوں کو ضرور شریک کرنا۔ بچوں خاموش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے بیان کرنے کا، صرف گھنٹہ سوا گھنٹہ ہے، اس کے بعد جلدی جلدی نماز پڑھ کر اطمینان سے کھانا کھانا، اور اتنا اطمینان سے کھانے کا بھی وقت آپ کے پاس نہیں، کیونکہ 10 بجے کرونا آ جاتی۔ ہمارے بنگلور میں آ رہی، جمکھنڈی کو بھی آ رہی، پھر بھی آگا دیکھو چنکھا ہوا آج کی ہمارے بنگلور میں کل سے آ رہا ہے۔ خدا سے دعا کرو کہ فتنے جلدی ختم ہو جائے۔ کچھ اشعار سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایک سوال ایک جواب، اس پر بات ختم کر دوں گا۔ سہمی سہمی سی میری قوم کی حالت کیوں ہے، بولو با کہتے ہوئے، اسٹیج میں بول رہے ہیں، سامنے کون بھی بول رہی نہیں نا، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی بولو۔ سہمی سہمی سی میری قوم کی حالت کیوں ہے، پوری چلی ہے نا، جب تک تمہیں زور سے سبحان اللہ بولتے نہیں، یہ ایک مصرع بولتے رہتا ہوں میں۔
سہمی سہمی سی میری قوم کی حالت کیوں ہے؟ اس کا مطلب کیا کہتے ہو؟ جلدی پڑھ کو چل جاؤ. کیا رے بولے تو بھی اٹک رہی، نہیں بولے تو بھی اٹک رہی. بولے سے بھی بولے مولوی صاحب غلط بولے. کیا بے شک بولو، اشعار کو سمجھو. کہاں بے شک، کہاں سبحان اللہ، کہاں ماشاء اللہ، کہاں الحمدللہ، کہاں انا للہ. یہ بولنے کا سبق اگر ساری دنیا میں کسی کے پاس ہے تو وہ محمد کے غلاموں کے پاس ہے. ذرا بچوں کو خام، چلو بیٹا اٹھ کر چلو. تم چھوڑو ایک چانس. سہمی سہمی سی میری قوم کی حالت کیوں ہے؟ خوف رب کا نہیں پھر اوروں سے دہشت کیوں ہے؟ خوف رب کا نہیں پھر اوروں سے دہشت کیوں ہے؟ نوجوانوں غور سے سننا اشعار. ہم نے سوچا نہیں انجام کبھی اپنا، ہم نے سوچا نہیں انجام کبھی اپنا. کاش ہم سوچتے غیروں کی قیادت کیوں ہے؟ کاش ہم سوچتے غیروں کی قیادت کیوں ہے؟ آخری شعر جیسے کہ مطابقت میں، جس کے قرآن و احادیث ہو رہے بر افسوس، جس کے قرآن و احادیث ہو رہے بر افسوس، آج اس قوم کی قسمت میں ضلالت کیوں ہے؟ آج اس قوم کی قسمت میں ضلالت کیوں ہے؟ سہمی سہمی سی میری قوم کی حالت کیوں ہے؟ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں. معزز سامعین کرام، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اس پوری کائنات میں ایک ہی ذات خالق حقیقی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت. اللہ کیا ہے؟ خالق. بولو ذرا زبان سے نوجوانہ، اللہ کیا ہے؟ خالق. اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں مخلوقات ہیں. کیا ہے؟ مخلوقات ہیں. بولو بولیا بول ڈالے. خالق کا تو کیا سمجھ میں آیا نہیں، مخلوق کا تو کیا سمجھ میں نہیں آیا. اس زمانے میں تقریر کرنے والوں کا اجر، معافی چاہتا ہوں حضرات علماء اگر میں زیادہ بول دیا تو میری اصلاح کر دیں. اس زمانے میں تقریر کرنے والے علماء کرام کا اجر آج سے 25 30 50 سال پہلے تقریر کرنے والے علماء سے زیادہ ہے. کی کہتا ہوں، اس زمانے میں تقریر کرنے کو چل جاتے تھے، اچھی اردو بولتے تھے، بولنے والوں کے پاس بھی اردو اچھی تھی، سننے والوں کے پاس بھی اردو اچھی تھی، سر گزر جاتے تھے. اس زمانے میں خط لکھنا بھی ہمیں، جا کو پڑھ کو سنانا بھی ہمیں چاہیے.
خط لکھنا بھی ہمیں، جا کر پڑھ کر سنانا بھی ہمیں۔ نوجوانوں، تمہیں 90 سے 90 پر 5% اردو کے الفاظ کے معنی تک نہیں معلوم۔ اللہ کیا ہے؟ خالق۔ صرف خالق بھی مت بولو، خالق حقیقی بولو، خالق حقیقی۔ اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جن چیزوں کو ہم نے علماء کے زبان سے سنا، جن چیزوں کو نہیں سنا، وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق۔ خالق کسے بولتے؟ لفظی ترجمہ پیدا کرنے والے کو۔ غور سے سننا، پھر صبح پرسوں ملے تو پوچھوں گا۔ بنگلور کو بھی آتے ہیں جمکھنڈی والے، جمعہ کو آتے ہیں، حضرت تمہیں ہمارے گاؤں کو آئے تھے، وہ سا بھی گاؤں تمہارا کیا حضرت بھول گیا نا؟ ارے بابا روزانہ سفر میں رہتا ہوں، تیرے گاؤں کو اکیلے چاہیا کیا احساس کا گھر ہے یہاں میرا، یاد رکھنے کے واسطے آتو جاتو ہوتے رہتا، نہیں ہوتے رہتا۔ کوسا بھی گاؤں جمکھنڈی حضرت، ارے رے ماشاءاللہ بہت اچھا یاد ہے مجھے۔ تو تب میں پوچھوں گا، میں آپ کو جو بیان کریا تھا اس کے 10 باتاں بولو بھی گا تو بولیں گے نہیں؟ آنا چھوڑ ڈالیں گے۔ قرض لیے تو مسلمان ادا کرتا نہیں، قرض لینے والے کا نمبر ہی اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر ڈالتا۔ کیا پوچھتا ہوں کی بولتا؟ دراصل تقاریر اور جلسے بھی سبق ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مدرسے میں پڑھانے والا عالم دین ہی تمہارا استاد نہیں، مسجد میں امامت اور خطابت کرنے والا عالم بھی تمہارا استاد ہے۔ چاہے 1 گھنٹے کے لیے کسی بھی گاؤں اور شہر اور ریاست اور ملک کے مولانا تمہارے گاؤں کو آ کر اگر تقریر 1 گھنٹے کی کر کے جاتے ہیں، وہ بھی تمہارے استاد ہیں۔ کیونکہ جس سے 1 حرف کا بھی علم مل جائے، حضرت علی نے فرمایا وہ استاد ہے، جسے ملا وہ شاگرد ہے۔ نورانی خانہ پڑھانے والے بھی تمہارے استاد اور حضرت، ناظرہ قرآن پڑھانے والے بھی تمہارے استاد اور حضرت، حفظ قرآن پڑھانے والے بھی تمہارے استاد اور حضرت، عالمیت کی کتابیں پڑھانے والے بھی تمہارے استاد اور حضرت ہیں۔ تو پھر جمکھنڈی کے نوجوانوں، ذمہ داروں، بزرگوں، کان کھول کر سن لو، جمعے کے موقع پر بیان کرنے والے خطیب بھی تمہارے استاد ہیں۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ لفظی ترجمہ پیدا کرنے والے کو۔ حضرت مدرسے کے جلسے میں یہ سب ٹائٹ باتاں کئی کو چند منٹ کے بعد سمجھ میں آ جائیں گی باتیں۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا، بولو رے بابا منہ کھولو، پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں۔ اب ایک نوجوان سوال کرتا ہے، حضرت ابا بھی ہم نہ پیدا کرے نا، ابا بھی خالق، امی پیدا کرے نا حضرت، امی بھی خالق، میں بھی پیدا کریا نا حضرت، تو بھی خالق۔ جو جو پیدا کر رہے ہیں سب خالق، جو پیدا نہیں کر رہے ہیں انہوں خالق نہیں۔ وہ کون حضرت جو پیدا کرے نہیں ہوگی؟ پیدا کریا مودی جی پیدا کرے، کم سے کم ایک بھی رہنا نہیں۔ ہمارے ابا بھی خالق، ہمارے امی بھی خالق، میں پیدا کیا میں بھی خالق، میری بیوی بھی خالقہ۔ اگر بکری بچے پیدا کرتی ہے وہ بھی خالق، اگر گائے بچہ پیدا کرتی ہے وہ بھی خالق۔
اب 20 ذرہ اوقات پہلے بولے نا حضرت خالق ایک ہی جو بول کر، اسی لیے میں نے کہا خالق حقیقی انہیں، خالق مجازی ہمیں، کچھ پیدا کرنے کی طاقت انہیں دیا، اصل میں پیدا کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا ہوتا تو خبر کو جاتے جاتے ہمیں ساتھ لے کر جاتے، ہمارا نہیں ہے۔ اس کی مضبوط دلیل یہ ہے کہ جاتے ہوئے ہم سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ہوتا ہمیں خبر میں لے کر جاتے، پیسے ہمارے ہوتے خبر میں لے کر جاتے، سونا ہمارا ہوتا خبر میں لے کر جاتے، چاندی ہماری ہوتی خبر میں لے کر جاتے۔ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، بس تھوڑے ہی دنوں کے لیے ہمارے لیے کچھ چیزیں دیتا ہے، کرو تو کرو، لیکن پھر بھی تمہارا اس سے حقیقی رشتہ نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس پوری کائنات میں خالق حقیقی صرف کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ کیا پیارا نام ہے، نہیں بولنے میں مزہ آتا نہیں؟ دنیا میں ایک ہی نام ہے، میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں اگر بندہ زبان سے لیتا ہے تو اس کا یہ خون، جسم کا خون کا ایک خطرہ خوش ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں ایک ہی نام، کائنات میں ایک ہی نام، ازل سے لے کر ابد تک ایک ہی نام ایسا ہے جسے اگر بندہ ادا کرتا ہے خون کا ایک ایک قطرہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک وظیفہ دیتا ہوں مقدمے کے طور پر، اٹھے بیٹھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے رہو، انشاءاللہ تعالی جس کا نام زبان سے بار بار نکلتا ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ امی 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 سے محبت، ابا 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 سے محبت، بیگم بیگم نہیں ہوتا زیادہ بولنے کا۔ شروع میں 1 مہینہ بولتا بیگم بیگم، موبائل میں بھی بیگم مائی وائف، سمجھ میں لکھتا 1 مہینہ چلا، اس کے بعد کہاں گئے ہیں؟ اب موبائل میں مئی وقت تھا سو سر کا درد۔ جن رشتوں میں جواز ہے، جن رشتے ہمارے لیے محبت کے ہیں، ان کا نام لینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت اس کی پیدا ہوتی ہے صبح شام روزانہ اٹھے بیٹھے اللہ کے دوسرے نام معلوم ہے کہ نہ معلوم، یہ نام تو ساری دنیا کو معلوم ہے، اے مسلمانوں کثرت سے اس کا نام لو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی تم یا اللہ کہتے ہیں قسم اللہ کی اس کی طرف سے بھی جواب آتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی، اے اللہ، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے اللہ
اے میرے بندے، اے اللہ، اے میرے بندے، لیکن سنائی نہیں دیتا۔ ذکر کرتے 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 قلب میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک وقت وہ آتا ہے جب ہم یا اللہ کہتے ہیں، جواب میں اللہ یا عبدی کہتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہم کو سنائی دیتا ہے، اس کا جواب بھی ہم کو سنائی دیتا ہے۔ ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے چلتے پھرتے چلتے پھرتے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشقی، انہوں نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں نماز پڑھو کہا، لیکن کثرت سے نماز پڑھو بولیا نہیں، روزہ رکھو بولیا، کثرت سے روزہ رکھو بولیا نہیں، زکوٰۃ صدقہ خیر خیرات کرو بولیا، کثرت سے زکوٰۃ صدقہ خیر خیرات کرو بولیا نہیں، حج کرو بولیا، کثرت سے کرو بولیا نہیں، تحقیق کرو، صرف آپ کے علم میں ٹچ کر رہا ہوں، ہر عبادت کی ایک حد ہے، لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ نے ذکر کرنے کا جب حکم دیا، ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، اس کی 10 وقت، 20 وقت، 100 وقت، 200 وقت، 1000 وقت، 2000 وقت، 1,00,000 وقت، کوئی حد نہیں ہے، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو۔ قسم اللہ کی، میرے پاس اس وقت ثبوت ہے، میرے پاس وہ کتاب اس وقت میرے موبائل میں موجود ہے، رب کعبہ کی قسم میں بغیر دلیل و ثبوت کے بات نہیں کرتا، علماء کے بیچ میں جب بیٹھ کر بات کرتا ہوں تو بڑی احتیاط سے بات کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا، ان کا انتقال ہوا۔ جب مرنے کے بعد، جنازے کے بعد ان کو دفنانے کے لیے قبر کے قریب گئے، آپ جانتے ہیں قبر میں میت کو اتارنے کے بعد کفن کے گھاٹیاں کھولنا، معلوم آپ کو؟ اتار کو ہی کب بھی کسی بھی کہاں اتار کر ہی خبر بولے تو اتنا ڈر ہوتا، حضرت خود باپ کا انتقال ہوگا، کار کو پراپرٹی کا حساب ڈالنے کو ہے۔ میں ابا انتقال ہو کو 3 گھنٹے کے بعد آیا، 5 گھنٹے کے بعد آیا، آئے تک بڑے بھیا کتنا سوئچ آف کریں ہی کی نا، بڑی آپا پوچھی تو دینا کہ نہیں دینا، باوا کتنا رکھو مرے، باوا کو کتنے لوگاں دینا، باوا کتنے لوگاں کو دینا، جو لوگاں باوا کو دینا ان کو ایک کو بھی چھوڑتا نہیں، یہ میرے باوا کی میت کی قسم، جو لوگوں کو ہمارے باوا دینا نہیں، اگر انہوں آئے تو ایڈریس بتا دیتا ہوں، یہاں ہی انہوں جاؤ۔ گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، قبرستان بار بار جایا کرو، خبروں پہ غور و فکر کیا کرو، یہ زمین کے اوپر تھے، ان کا جاہ کیا تھا، جلال کیا تھا، آج کس قسم پرسی میں ہے، ان کے قبر کی سوراخوں میں کیڑے گھس رہے ہیں، مچھر کاٹنے کو برداشت نہیں کرتے تھے، مچھردانی لگا کر سویا کرتے تھے، آج ان کے خبروں کا حال کیا، حسین خبریں تو دور کی بات، کبھی قبرستان جا کر دیکھو کتنی خبریں اجڑی ہوئی ہیں، 2 ہاتھ اتری ہوئی ہے، ان کے قبروں کو فل کرنے کے لیے مٹی بھی نہیں ہے۔ آج اٹھے بیٹھے گناہ کا خیال کیوں آتا ہے؟ جوان تو جوان، بوڑھا بھی گناہ میں مبتلا کیوں ہے؟
مرد تو مرد عورتیں گرفتار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امت تین چیزوں کو بھول گئی. نوٹ کرو انگلی اٹھا کر، ریکارڈ کرو موبائل اٹھا کر، تین چیزوں کو امت بھول گئی. ایک موت کو بھولتی ہے، گناہ سوار ہو جاتا ہے. خبر کو بھولتی ہے، گناہ سوار ہو جاتا ہے. حساب و کتاب کو بھولتی ہے، گناہ سوار ہو جاتا ہے.